بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانب مدینہ اور اندرون مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینے کا رخ کیا۔ راستے میں کچھ عورتیں ملیں جن کے اقارب شہید ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی خاتون آئیں جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو پوچھنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلا دو۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت کم ہے، چھوٹی ہے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ زخم، تھکان اور غم و الم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، پھر بھی وہ مدینے کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری پر مامور رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اس سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کیے جائیں۔ غزوہ حمراء الاسد۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا۔ لوگوں نے کہا ہم نے بات سنی اور مانی۔ چنانچہ لوگ مدینے سے چل پڑے اور 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر مشرکین نے مدینے سے 36 میل دور مقام روحا پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ اسی دوران ایک شخص معبد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا حمراء الاسد میں آپ کے پاس آیا اور احد کے واقعے پر آپ سے تعزیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ معبد روحا پہنچا۔ اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ویسی جمعیت نہیں دیکھی۔ سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی۔ نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ یہ سن کر مکی لشکر کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی اعصابی جنگ پر اکتفا کیا اور ایک قافلے کو مکلف کیا کہ وہ مسلمانوں سے کہے لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو، تاکہ مسلمان ان کا تعاقب نہ کریں، اور خود وہ جلدی سے مکہ کوچ کر گیا۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ دھمکی ان پر بالکل اثر انداز نہ ہو سکی، بلکہ اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ جیسا کہ یہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔